إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذل من واليت ولا يعز من أعطيت. چہچہاتے پرندے کہتے ہیں رزق دینے دلانے والا تو میری کشتی کو تو ڈبوتا ہے اس کو ساحل پہ لانے والا تو. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے
ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد یوں ہی لاچار، مجبور، بے سہارا، بیار و بدکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمارے رہنے سہنے کے لیے اس کائنات کو وجود بخشا، زمین بنائی، ہماری پیدائش کی، اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہماری زندگی کے لیے جو کچھ ضروری ہو سکتا ہے، دوا سے لے کے غذا تک کا اہتمام، اس کا بندوبست اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سرزمین پر کیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ پانی سے لے کے ہوا تک کا انتظام اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سرزمین پر ہمارے اور آپ کے لیے مہیا کیا۔ اور دنیاوی زندگی میں جو کچھ ضروری ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سرزمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اس کائنات کی سرزمین پر نچھاور کی۔ اور اس کے بعد اس کائنات کی زندگی میں ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری نعمتیں تو اللہ رب العالمین نے دے دی۔ اس کائنات کی زندگی میں زندگی کے جو طور طریقے ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں زندگی کیوں دی ہے، کہ تم کس طریقے سے زندگی گزارو گے، تمہاری زندگی کا آئیڈیل کون ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا نمونہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک بہت بڑی جماعت، جسے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اس کائنات کی سرزمین پر بسنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا پر پیدا کیا۔ اس کائنات کی سرزمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، آسمانوں میں جتنے ستارے ہیں ان ستاروں سے بھی زیادہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہیں اس کائنات کی سرزمین کا آخری نبی، آخری پیغمبر، انتم سندیش کا لاسٹ میسنجر بنا کر کے ہمارے اور آپ کے درمیان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اسلام انتہائی نازل اور کمزور تھا، اسلام کے ماننے والے بڑی کثر کشی کی حالت میں تھے، اسلام کا ابتدائی دور اور مختصر سی تعداد ہونے کے باوجود اسلام کے ماننے والوں کو اپنے ایمان کی چاشنی کو، اپنے ایمان کی حرارت کو جاری رکھنا پڑا ایک ایسی جماعت کے مقابلے میں جو نہ صرف کفر میں بڑی پختہ تھی بلکہ اپنے عقائد، اپنے کفر کے خلاف نظریات رکھنے والوں پر ہر قسم کی تشدد، ہر قسم کی سختی، ہر مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ایسے پرفتن اور پرآشوب دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور کہا، اے کائنات کے واسطوں، اس کائنات کی سرزمین پر زندگی گزارنے والے انسانوں سنو، اگر تم ایک اللہ کی دعوت پر لبیک کہو گے، اللہ رب العالمین نے جو دین مجھے عطا کر کے اس کائنات کی سرزمین پر نبوس کیا ہے، تم اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگو گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کر لو گے، اللہ کے طریقے پر چل لو گے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی سلطنت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اصل عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہن میں جو واضح کیا، بٹھایا، وہ عقیدہ یہ تھا کہ انسان حق کی راہ اختیار کرے، ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کر کے ہمارا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ یہ اعلان کرے کہ ہمارا روزی رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہے، وہ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت سامنے آ جائے، جب جان کی بازی لگانے کا نمبر آ جائے، وہ گھبرائے نہیں، پھر نہ جائے کہ میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں مانتا، میں قرآن کی توحید کو لبیک نہیں لیتا، تو پھر نہ جائے، کسی بھی مرحلے میں کھڑے ہو کر کے ڈنڈے کی چوٹ
چوٹ کے اعلان کرے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والا، میں ڈنڈے کی چوٹ کے اعلان کرتا ہوں کہ میری جان جا سکتی ہے اگر میں نے توحید کا پرچم اپنے ہاتھوں میں کام رکھا ہے، توحید کے دامن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبول، توحید کے دامن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ رکھا ہے، تم میری جان لے سکتے ہو، میں توحید کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اس طریقے سے ڈٹنے کا نام ایمان ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آتا ہے، وہ کائنات کی سرزمین پر بسنے والے ظالموں سے گھبراتا نہیں، وہ کائنات کی سرزمین پر حکمرانی کرنے والے حکمرانوں سے ڈرتا نہیں ہے، وہ پرشاسن سے گھبراتا نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ اور جو ڈرنے کی چوٹ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ میں کسی مورتی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، میں کسی بابے کے سامنے نہیں جا سکتا، میں قبر کے سامنے اپنے دامن کو نہیں پھیلا سکتا، کیوں؟ میرا ایمان ہے اللہ کی ذات کو ہے، زندگی اور موت کا مالک وہ ہے۔ ڈنڈی کی چوٹ جب اس دعوے کے ساتھ لوگ اعلان کرتے ہیں، وہ مومن اور مسلمان ہونے کے مقام پر قائم ہو جاتے ہیں۔ آج وہ اپنے نعرے لگانے والے ہم اور آپ مسلمان ہیں، لیکن جب پریشانی آتی ہے ہمارے اندر مسلمان جو انسان اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے کے بعد، اللہ کی توحید پہ اقرار کرنے کے بعد، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اقرار کرنے کے بعد ڈنڈی کی چوٹ اعلان کرتے ہوئے اس پر ڈٹا رہتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ احقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 13 میں بڑے اچھے انداز میں تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، اور رب جب ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا، تمام معبودان باطلہ کی نفی کی، ایک اللہ کی توحید کو ہم نے مانا ہے، اور جب اللہ کی توحید کو ہم نے قبول کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، اب ہم اس بات سے کرنے والے نہیں ہے، جو اس بات پر چلے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو ڈٹتے ہیں، اللہ کی توحید کے دامن کو نہیں چھوڑتے، اللہ کی ذات سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ اس کے رسول کی مخالفت مول نہیں لیتے، انہی لوگوں کی تعریف کرنے کا اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کو خوف نہیں ہوگا، یہ لوگ کم نظر ہوں گے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ تو جنتی لوگ ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ لوگ کا بدلہ ہے کرتے مطلب کہ کائنات کی سرزمین پر تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتے ہوئے ایک اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، بغیر دیکھے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ جب لوگ یہ کرنے لگتے ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے لگتے ہیں، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کے بعد آپ کے طرز وقت اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں، ان لوگوں کا بدلہ بھی رب العالمین نے جنت میں رکھا ہے۔ اور مومن کی شان، مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، وہ اس کے بعد کسی دوسرے در پہ نہیں جاتا، اس کے بعد وہ بھٹکتا نہیں ہے، اس کے بعد وہ کسی کا خوف نہیں کھاتا ہے۔ اور مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے، نہ وہ دنیا میں مفاد سوچتا ہے، نہ وہ کسی میں، نہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا خوف اللہ کے سوا اپنے دل میں رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 26 اور 27 میں بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ سنیں ذرا، ہم مومن اور مسلمان ہیں، آج ہماری تجارتی کاروبار میں اگر لگا نہیں، تعویذ لٹکائے جائیں، کسی دوسرے سے نقلیں کی جائیں، آخر کیا بچے؟ اور اگر کسی پرشاسن میں کسی آدمی نے ہمیں گھیر بھی لیا، ہماری ہماری اور ہم مسلمان ہیں، بیٹھے کے چھوٹے اعلان کرتے ہیں، ہم نے اللہ کی توحید کے دامن کو تھاما ہوا، اس کے باوجود اللہ کے نام کا خوف ہمارے لیے ہے۔ ہم مسلمان کی پہچان یہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے حقیقی معنوں میں
اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ کے رسول آپ کائنات کے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجیے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ تو ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بیانی تلخ ہے ساری کائنات کی بھلائیوں کا مالک رب العالمین تو ہے. انک علی کل شیء قدیر، اے رب العالمین تو ہر چیز کرتا ہے. ایک مومن بندہ جب ایمان لیا ہے اللہ کی ذات پر، اس کا عقیدہ یہ بنتا ہے، وہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیتا ہے ساری کائنات کی بھلائیوں کا مالک کون؟ اللہ رب العالمین. میں اس کی ذات پر ایمان کرتا ہوں، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین دیتا ہے. پھر اس کائنات کے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، ڈرتے ہیں. اگر ملک کے حالات ایسے ہو جائیں، تھوڑے سنگین حالات اگر پیدا ہو جائیں، ایک عالم دین کھڑے ہو کر کے اللہ کی توحید کو، اللہ کے پیغام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اس نے اگر مسجد کا مائک آن کر لیا، مسجد کے مائک کے ذریعے سے وہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا چاہتا ہے، جماعت کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، پرشاسن دیکھنے کا کر کے پولیس آ جائے گی. مسلمان نہیں کر کے بچوں کے اعلان کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کی توحید کو مانا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کی علاقہ کا ڈر بنا ہوا ہے. کس بات سے مسلمان تو ہوتا ہے کہ بچوں سے اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی توحید کو ہم نے قبول کیا ہے، موت زندگی کا مالک وہ ہے، کوئی بھی دنیا کا حکمران ہماری جان لینا چاہے تو نہیں لے سکتا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو ہم نے تھاما ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہم نے قبول کر لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں کہ ڈر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا چاہتا نہیں. ہم اور آپ اکثر جب 1 سے 5 تک ہم سبھی لوگ تھے، پہلے جو کورس چلتا تھا اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے پنجم یا چہرم کی کتاب، جس میں ایک آگے نقل کیا گیا بڑے پیارے انداز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تھے، آباد سے اعلان کرنے کے لیے درخت کے نیچے لیٹ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. آپ نے اپنی تلوار کو درخت کے اوپر لٹکایا ہوا ہے، کافر نوجوان آتا ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کی آمد ہو جاتی ہے، ایک کافر نوجوان آ کر کے تلوار کو نشان پہ لے کر کہتا ہے اے محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے، بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے کہ تلوار لے کر کے ایک کافر نوجوان میرے سینے پر سوار ہے. مسلمان کی شان دیکھیے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والوں کا نام دیکھیے. آپ گھبرائے نہیں، آپ لرزے نہیں، آپ فرمائے نہیں. اب کبھی نارے نہیں ہوئی، ہمیں اچانک اگر کہیں جا رہے ہیں کوئی ضرورت دیکھ لیے نا ہوا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ تلوار رکھے ہوئے کافر نوجوان کہہ رہا ہے اللہ کے رسول اے محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے. اللہ کے رسول اللہ کی ذات پر ایمان کرنے والے جو اللہ کے رسول نے اقرار کر لیا ہے کہ اللہ تیری ہاتھ میں میری جان ہے، تیرے ہاتھ میں میری موت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے ہیں تو وہ اللہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ زندگی عطا کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے. اللہ کے رسول کا کلام دے رہے ہیں، وہ موت آنے والا ہے، ماننے والا ہے کافر نوجوان اللہ کے رسول کی سینے پر سوار ہے. اللہ کے رسول نے جواب دے رہے ہیں کافر رسول نے تو میری جان نہیں لے سکتا ہے، میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو میری گردن نہیں کاٹ سکتا، تو میری جان نہیں لے سکتا. کیوں میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں، اگر وہ چاہے گا تو میری جان لے سکتی ہے، اگر وہ نہیں چاہے گا میری جان نہیں کر سکتی. اللہ کے رسول تلوار گردن پہ رکھی ہوئی ہے اور نہیں کر رہے، اللہ کا نام لے رہے.
اللہ کا نام لے رہے ہیں اور ماننے والے کے ماننے والے عبادت کو کرتا ہے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کرتا ہے. اللہ کا نام سنتے ہیں تلوار اس کے ہاتھ میں چھوٹ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں میں لے کر فرماتے ہیں اے کافر پتہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے. وہ کافر پتہ دے کر کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں کیونکہ آپ اب میری جان کے مالک بن چکے ہیں. آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے. آپ چاہیں گے تو میری جان لے سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دے کے پھر کہا اے کافر نوجوان سن تیری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر وہ چاہے گا تو میری جان نہیں جائے گی. وہ چاہے گا تو میری جان نہیں جائے گی. اللہ کے رسول نے جب اپنی گردن پہ تلوار رکھی ہوئی تھی اب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے رہے تھے اور جب آپ نے اپنی ہاتھ میں تلوار لے کر کے اس کافر کی گردن پہ رکھی تب بھی آپ کو اللہ کا درس دے رہے تھے. اللہ کی توحید اس کے سامنے کر. آج ہمیں آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں. ہم غور کریں کہ واقعی ہم منمانی نماز پڑھنے کے بعد ہم لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد اپنے سچی مومن اور مسلمان ہیں یا نہیں. کیوں اس کا محاسبہ ہی نہیں کرنا. پریشانی آتی ہے مصیبت آتی ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں جب پریشانی بن جاتی ہے مصیبت بن جاتی ہے اور اللہ کے جب تلوار اپنی گردن پہ رکھی ہوئی تب بھی اللہ کا نام دے رہے تھے. تلوار اپنی اس کافر کی گردن پہ رکھی تب بھی آپ اس کو یہی درس دے رہے تھے کہ تیری جان بھی اللہ کو. میرے بھائیوں ہمیں رات کو چاہیے کہ ہم اس رب سے لو لگائیں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آمنا کیا. وہ کون ہے؟ ہم اور دعائیں کریں. دعائیں کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا لا يظلم عليك ولا يظلمن اے رب العالمین تو اس کا خود تو جائے گا کہ کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی. اے رب العالمین تو جس کا عزیز ہو جائے تو جس سے محبت کرنے لگی دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی. ولا يعز من عاداك اے رب العالمین جو تیری مخالفت مول لے جو تجھ سے دشمنی کرنے لگ جائے جو تجھ سے ناراض ہو جائے تو اس سے ناراض ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے عزیز نہیں بنا سکتی. کیوں تو دل ملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. رب العالمین بادشاہ دینے کا مالک تو ہے بادشاہ چھیننے کا مالک تو ہے. ہم تیری ذات پر ایمان رکھتے ہیں. اب ہمارے دلوں کے اندر اگر خوف ہو دیکھ اللہ کی ذات کا ڈر ہو دیکھ اللہ کی ذات کا مفاد کی امید ہو نفع نقصان کی امید ہو لالچ ہو تو صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات. اور مومن کی شان یہی ہونا چاہیے کہ مومن نفع اور نقصان کی امید اللہ کے علاوہ کسی سے کرتا ہے نہ ڈر کے دلوں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کرتا ہے. یہی مومن کی پہچان ہے. ایسے لوگوں کو ہی مومن کہا جاتا ہے. جہاں رب کا حکم آ جائے گردن جھکے گی. جہاں سے رب نے منع کر دیا ہے جس چیز سے رب نے ہمیں جو چیز کا رضا کرنے کا حکم دے دیا ہے وہاں ہم گردن نہیں جھکا سکتے. چاہے وہ ہماری دنیا میں مفاد ہو. آپ سوچیں گے ایک اللہ کی ذات پر ایمان نہ رکھنے والا کافر اور غیر مسلم بھائی بھی ہمارے بڑی عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں. نہیں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الدنیا سجن للمؤمن وجنۃ للکافر. دنیا ایک اللہ کی حقیقت کے ماننے والوں کے لیے پیغام بنا دی گئی اور جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے جنت بنا دی گئی ہے. یہ تو دنیا اس کے اندر کسی کو بھروسہ نہیں ہے. 10 سال جیے 20 سال جیے 30 سال جیے 40 سال جیے 50 سال جیے کسی کو بھروسہ نہیں. یہ دنیا فانی ہے. اس لیے اللہ کی توحید کا انکار کرنے والوں کے لیے دنیا جنت بنائی گئی اور ایک اللہ کی توحید کے ماننے والے لوگوں کے لیے یہ دنیا جہنم بنائی. لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے سامنے صرف ایک اللہ کی ذات کا ڈر ہے ایک اللہ کی توحید کے ماننے والے ہم لوگ ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں پروانے بھی دی. ہمیں یتقی اللہ یجعل له مخرجا. دنیا کی ساری پریشانیوں کا حل اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اگر آپ کی دل میں ذات اللہ کا ڈر ہے اللہ رب العالمین ہر پریشانی سے آپ کو چھٹکارا دے سکتا ہے. کیوں؟ ارے وہ ہر چیز کا مالک ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے. آج ماحول ایسا ہے فصلیں تیار ہوئی ہیں کچھ دنوں کے بعد
سے لوگ اپنی اپنی کھیتیاں کاٹنے جائیں گے. بتاؤ کسے بھروسہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بنا، اللہ کے حکم کے بنا ہم کھیتیوں تک پہنچ سکیں؟ اللہ رب العالمین بڑی بارش نازل کر کے ساری کی ساری کھیتوں کو برباد کر سکتے. لیکن اس کے باوجود مساجد کے اندر اتنی بھیڑ نظر نہیں آتی جتنی قبر مزار اور خانقاہوں پر نظر آتی. وہ بھی تو مسلمان ہیں. ارے وہ بھی تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کا ایک دیوار ہے. میرے بھائی، کسی مذہب کی کسی مذہب کی جو ہم نہیں ہے، یہ ایک جماعت ہے جس کا نام مسلمان ہے. ایک مذہب ہے جس کے اسلام کے معنی ہو لوگ مسلمان کا ہے. یہ مسلمان کیوں کا ہے؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا ہے. اس کے باوجود آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مذہب دیکھانی ہے لیکن درگاہ و مزار اور قبروں پر اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے. ایسا نظر آتا ہے کیسا اسلام ہے. اللہ کی ذات اس بات پر واضح ضرور ہے کہ آپ کی دنیا مذہب، آپ بچے اور آپ کی گود بھی نہیں ہے، آپ کی اولاد آپ کی بہت اولاد سے باقی ہے. آپ دنیا میں آنے دربار پر جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں. کیا اللہ رب العالمین یہ نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں سے لگاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کائنات کی سرزمین پر سے مان بنا دیتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت سے اولاد نہیں دے سکتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کے بیان کر رہا ہے. ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اس کے باوجود بھی وہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جہاں ہمیں اپنی دنیا کی مفاد نظر آتا ہے، جہاں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے، اس بات کو اختیار کرتے ہیں. ہم قرآن اور حدیث کو بالا اختیار کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے ناراض. غدیرہ کی بات کی چوٹی سی ہے. اللہ کے رسول نے شخص سے ناراض ہو جاتے کا اقرار کر دیا گیا. اللہ کے رسول ایک شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں کا اقرار کر دیا جاتا ہے. میری بھائی غدیرہ کی باتیں چوٹی تھی. روم کی بادشاہ کے چرچے میں روم کا بادشاہ سب کی بات میں مان بھیجتا ہے. اور مدینہ کی چھوٹی سی باتیں کے رہنے والے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیکاٹ کی جانے والے شخص، آؤ تو ہماری روم کی بادشاہ پہ آیا، ہم تمہیں روم کی بادشاہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہیں سلطنت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہیں اپنی خوبصورت حسین و جمیل لڑکیاں دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہیں مال و جائیداد دینے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیو، مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کا ماننے والا وہ نوجوان، اللہ کے رسول کا ماننے والا وہ شخص جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کر دیا ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہتا ہے، آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، رب العالمین میں اتنا بے وقت نہیں، میں اتنا حقیر و فقیر تو نہیں کہ دنیا کی مفاد کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھوڑ دوں گا. محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہوتے. میرے بھائیو، دنیا کی مفاد دیکھیے، روم کی بادشاہ مل رہی ہے، روم کی سلطنت مل رہی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کا ماننے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ رب العالمین میں محمد رسول اللہ کی رسالت کا ماننے والا ہوں، میں تیری ذات پر ایمان رکھتا ہوں، میں محمد رسول اللہ کی کہنے پر ایمان لایا ہوں. میں روم کی سلطنت قبول نہیں کرنا چاہتا، میں روم کی بادشاہ کو نہیں مانوں گا. رب العالمین یہ دنیا کی مفاد اپنی جگہ کہ میں محمد رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ کر نہیں جاؤں. ہم مسلمان ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان جو لوگ تھے وہ کسی درگاہ میں گئے؟ کیا پہلے درگاہ میں تھی؟ مسلمان ایک غیر مسلم چاہے کرے وہ اپنے مذہب مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان ایک بیچارہ گرے کو پوجے، ہم پڑے کو پوجے، ہم مسلمان ہیں. مذہب کی بات دوسری جگہ ہے، ہم تنقید بیچوں کی اعلان کرتے ہیں مسلمان ہیں. کسی مسلمان ہونے کے نام پر ہمیں ستایا جاتا ہے، کسی مسلمان ہونے کے نام پر ہمیں مارا جاتا ہے، کسی مسلمان کے نام پر ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے. اس کے باوجود ہم سمجھنے کا نام نہیں. اللہ رب العالمین کے ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ ہے. ایک صحابی رسول درمیان میں کھڑے ہوئے، کسی کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بیٹھ جاؤ. ہم کہا نہ اپنی جگہ ہر انسان اللہ کا بندہ،
معلوم نہیں، صحابی رسول کو مخاطب کر کے کہا عبداللہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول مسجد نبی میں خطبہ دے رہے، صحابی رسول پر نظر پڑتی ہے، آپ نے کہا عبداللہ بیٹھ جاؤ۔ ایک جلیل قدر صحابی عبداللہ بن مسعود مسجد نبی کے دروازے پر داخل ہو رہے ہیں، آپ کی کانوں میں اللہ کے رسول کی آواز ٹکراتی ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں عبداللہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد عبداللہ بن مسعود دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، جب تک رسول کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی، عبداللہ بن مسعود کا قول تمہیں کی چیز نہیں عادت کو بھی بیٹھنے کا مجبور کر دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا سب سے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول میرے ماں باپ کا قربان ہو، اللہ کے رسول میرے ماں باپ کا بچاوا ہو، اللہ کے رسول جب میں نے آپ کی کلمہ سنی، آپ کی آواز سنی، آپ کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی، اللہ کے رسول آپ حکم دے رہے عبداللہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا آپ کے عبداللہ سے مخاطب ہے، اللہ کے رسول نے میرے کانوں میں آواز ٹکرائی، آپ کا حکم آ جانے کے بعد میں وہیں پر بیٹھ گیا، میں نے مناسب نہ سمجھا، مجھے یہ لگا کہ اللہ کے رسول آپ کا حکم آ جانے کے بعد میرا قدم اگر مسجد نبی کی طرف بڑھا تو مسجد نبی کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے دوران بھی اس صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہو تو ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود۔ آج ہماری پوری کی پوری زندگی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل چل رہی ہے۔ ہاں زندگی سب کی چل رہی ہے، ہماری بھی چل رہی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، بس اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ آج ہم لوگوں کا حال ہے۔ یہ تو مرد تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین اسلام سے نہیں دیکھے۔ ایک صحابیہ، کچھ لوگوں نے صحابیہ کا نام زنیرہ، کسی نے زلیرہ، کسی نے زنیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جب وہ صحابیہ ایمان لے آئے، اس دور کے بڑے بڑے ظالموں نے جب یہ پتہ لگایا کہ وہ عورت ایمان لا چکی ہے، وہ صحابیہ ایمان لا چکی، اسے بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا، اے زنیرہ ہم نے سنا ہے تو ایمان لا چکی ہے۔ زنیرہ اللہ کی بندی تھی، اللہ کی ماننے والی تھی، محمد رسول اللہ کی بیٹی پر ایمان لانے والی بندی تھی، وہ ایمان لا چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس کی دل میں گھر کر گیا ہے، وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول کی ماننے والی وہ بندی کفار مشرکین کے بڑے بڑے اداروں کے سامنے کی جھوٹ اعلان کر رہی ہے، محمد رسول اللہ کی بیٹی پر ایمان لا چکی ہے۔ کفار مشرکین کے بڑے بڑے ظالم پوچھ رہے ہیں، اے زنیرہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ آپ کو صحیح بنا دی، ہمیں یہ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کہا میں ڈرتی کی چوٹ کی اعلان کرتی ہوں کہ تمہارے بنا بھی معلوم کچھ نہیں کر سکتے، میں جس معمول کو مانتی ہوں اس کی بات میری جان ہے، میں جس معمول کو مانتی ہوں میرا مالک رازق ہے، میں جس معمول کو مانتی ہوں میری موت کا مالک ہے۔ میرے بھائیو، جب ان کو مشرکین کی بڑے ظالموں نے سنا اور کہا زنیرہ جانتی ہے تیرا حج کیا کرنے والے ہیں، زنیرہ جانتی تھی کہ ہاں یہ کفار مشرکین کی بڑے بڑے رہنما ہیں، یہ بڑے بڑے ظالم ہیں، یہ میری جان لے سکتی ہے، یہ مجھے پریشان کر سکتی ہے، یہ مجھے ستا سکتی ہے، لیکن وہ بتا میں نہیں ہے، وہ ڈر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی بندی کہہ رہی ہے میں اللہ کی ذات پر ایمان لا چکی ہوں، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ آگ جلائی گئی، لوہے کی سلسلوں کو گرم کیا گیا اور میرے بھائیوں سے پوچھا گیا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ زنیرہ کہتی ہاں کچھ نہیں کر سکتے، لوہے کی گرم سلسلوں کو اس کی آنکھوں میں ڈال دیا گیا۔ زنیرہ نے آج اللہ نے تیری آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے، وہ زنیرہ ایمان کرتی ہے ظالموں سے میری آنکھوں کی بینائی کیا گئی ہے، اللہ کے حکم سے گئی ہے، اللہ کی قدرت کو جلال آتا ہے، اللہ رب العالمین زنیرہ کی روشنائی کو زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کے ماننے والے، اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے لوگ تھے، انہوں نے اپنی جان کی قربانی کو دے دی، انہوں نے پریشانیوں کا سامنا کو کر لیا، لیکن اللہ اس کے رسول کی توحید سے، اللہ اس کے رسول کی
حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. میرے بھائیوں آج ہم مومن مسلمان ہیں, ٹی وی چو کے آن کر میں ہم مومن مسلمان ہیں. مسجد خالی ہے قبروں پر جنازہ ہے, مسجد خالی ہے درگاہوں پر بھیڑ ہے, مسجد خالی ہے مزاروں پر بھیڑ ہے. ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں, آج مسلمانوں کی تعداد ہم اور آپ جانتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں کا دعوت تو صحیح. آج جمعے کے دن میں مسلمانوں کی تعداد مسجد بھری نظر آئے گی, لیکن یہ جمعے کا دن نظر کی حالت میں پہنچے گا تو دیکھ نہیں ایک سب مسلمان نظر آئے گے, ایک سب رہ جائے گی, 1.5 سب رہ جائے گی. او مسلمانوں, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والوں, او اللہ کی تعبیر کو ماننے والوں, کیا تمہارے اجتماع پر کیا گیا 5 ٹائم کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بتاؤ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کے ماننے والے کو آج پر نہیں مان رہی ہو. اللہ سوچو کہیں نہ کہیں ہم بھی بھٹک رہے ہیں, گرچہ ہم اپنے آپ کو پکی سچے مومن مسلمان ہیں. اللہ رب العالمین بڑے پیارے انداز میں لوگوں کا تذکرہ کیا. ہمیں بھی اللہ رب العالمین انہیں لوگوں میں فرمائش کرتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں تذکرہ کیا کہ جو لوگ ایک اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, اللہ رب العالمین انہیں بھی جو کسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت کرتا ہے. اللہ رب العالمین کا دعا کرتے ہیں کہ بارے ہمیں ایک بار رسول صلوات کا پابند بنا, اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مومن مسلمان بنا. اللہ رب العالمین ہماری سبوں میں اتحاد پیدا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما. اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں امن و شانتی قائم فرما. اللہ رب العالمین مسلمانوں کے سبوں میں اتحاد پیدا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں جو لوگ جانے مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما. اللہ رب العالمین جو ہمارے بھائی اس دنیا میں جا چکے ہیں اللہ رب العالمین